آپ جناب صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ پروگرام میں تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یقیناً اپنی اپنی جانب سے بھی اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی کاغذ جو ہے علماء کرام دوران گفتگو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، پیغام امن اسلام جو ہے یہ بہت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے آج کے وقت میں ہمیں اس ٹاپک کی۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا آغاز جناب صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے ہم کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید اپنے پروگرام کو بھی آگے لے کر چلیں گے اور گفتگو بھی انشاءاللہ مزید آگے بڑھتی رہے گی۔ بسم اللہ کریمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آج جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا وہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے بہت سا مضمون اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور جتنے کرنٹ ایشو ہیں اس کے اعتبار سے یہ ایک بڑا ہی برننگ ایشو بھی ہے، اور خاص طور پر اسلام اور ایمان والوں کے حوالے سے جو بالخصوص ایک نیگیٹیوٹی کی طرف لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، ایک منفی پروپیگنڈا کی طرف، اس سے ہمیں صرف نظر کرتے ہوئے اسلام کے اس فوکس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھیں تو سوائے امن آشتی محبت کے کوئی اور پیغام نہیں ملتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ 23 سالہ زندگی تو وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد ہے، بالکل۔ اور میں پوری علی وجہ البصیرہ اور ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، آپ اس سے پہلے کے احوال بھی دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں امن محبت کے پیغام کو عام کیا کہ جہاں نہ رشتوں کا تقدس ہے نہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیغام کو کسی ایک قوم اور قبیلے اور وقت کے ساتھ مختص نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب آپ کی شان یہ ہے، یا ایھا الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، محبوب اعلان کریں اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کائنات کا کوئی بھی فرد ہو اسلام امن اور محبت کے ضابطے میں اس کو اپنے دامن میں لے لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام گزرے، اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ان کا پیغام صرف ایک قوم قبیلے اور ایک وقت تک محدود تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پیغام عام ہے تو اس میں امن کی بات بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اس امت کو نام سے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان تقاضا کرتا ہے امن کا، محبت کا اور ایک دوسرے سے یگانگت کا، جس میں امن کی بات ہے۔ اور یہ امن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں باقی مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم توریت کو مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، ہم انجیل کو مانتے ہیں باقی کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے مومن ہے ہی وہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں امن کی بات ہے، ہمارے ہاں پہلی کتابوں کا بھی انکار نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں۔ یہ وہ خوبصورت پیغام امن ہے جو ہمیں اسلام کے دامن سے ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کا دائرہ کار صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلم بھی بستے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اس غیر مسلم کو پورے مذہبی حقوق دو، یہ امن کی سب سے بڑی مثال ہے، وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مائنورٹی کو اور جو اقلیت ہے اس کو پورے کا پورا معاشی حق دو، وہ اپنی معاش کو جیسے بہتر کرے، اپنے اکنامک سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرے اور اس علاقے میں رہے، اس ملک میں رہے۔ اسلام کہتا ہے غیر مسلم کو معاشرتی حقوق بھی دو، وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں معاشرے کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک بہترین فرد بن کے اپنی زندگی گزارے۔ اسلام کہتا ہے اس کو سیاسی حق بھی دو،
اس کی جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ اس کو دیے جائیں، وہ اس کو استعمال کرے۔ تو اسلام نے اپنا دائرہ کار صرف مسلمانوں تک نہیں، غیر مسلموں تک بھی اس خوبصورت انداز میں وسعتوں کے ساتھ رکھا کہ سارے اسلام کی امن کی چادر کے نیچے آ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت طرح امتیاز تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے ابھی سرکار نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنا مال لے کے مکہ مکرمہ میں آیا، آس بن وائل نے اس کو خریدا، اس سے لیا اور کہا جی میں تمہیں پیسے نہیں دیتا۔ وہ غریب شخص تھا، وہ بیت اللہ کے پاس گیا اور اس نے بڑے مغموم انداز میں اشعار پڑھے اور کہا دیکھو جی میرے لیے کوئی بھی نہیں اٹھنے والا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک معاہدہ تعبیر کرتے ہیں، تاریخ اسلام میں اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے اندر سب نے مل کر یہ اتفاق کیا کہ اگر کوئی بھی کمزور ہمیں آواز دے گا تو ہم اٹھ کر اس کی مدد کریں گے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے، اس کے ہاتھ کو روکیں گے اور مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت کردار تھا جو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے حلف الفضول میں ایک خوبصورت کانٹریکٹ کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ مکہ کی پرکیف وادی کے اندر بتا دیا کہ ابھی یہ وہ ہستی ہیں جو پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام عام کرنے والی ہیں، جنہوں نے اپنے اس مقام پر مکہ مکرمہ سے جہاں آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہیں سے آپ نے پیغام امن کا آغاز کر دیا۔ سبحان اللہ نے کی ہے، اور اسی میں ایک امن کے پیار، اتفاق، محبت آقا کریم کی معمولات میں سے ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ذہن ویسے ہی گمان نہیں کر سکتا کہ یہ ایک مسلمان ایسے معاملات میں پڑھ سکتا ہے جو کہ آج کے دور حاضر میں سارے معاملات ہم لوگوں کو اور آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اسلام کے نام پر جو انتشار ایک معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کیا کہیں گے یا ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ؟ در حقیقت اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ اسلام کے نام پر یا اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے یا اسلام کا لیبل لگا کر کچھ لوگ اس کے پس پردہ کچھ اپنے ایسے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے درست نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو شروع سے رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کیا بولہبی فکریں سرکار کے دور میں نہیں تھی؟ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، یہ تو شروع سے سلسلہ رہا ہے۔ لیکن اس مقام پر مسلمانوں کا طرح امتیاز کیا تھا؟ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بردر گوشائے دامان اوس۔ مسلمانوں نے امن، پیار، محبت کے خوبصورت دائرے میں رہ کر اپنا پیغام پوری دنیا تک منتقل کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھوا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جس نے احرام باندھا اور عمرے کے لیے جا رہا اور جدہ پہ اترے اور کہے جی واپس چلے جاؤ، اللہ کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ صحابہ کرام عمرہ کرنے آ رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، مکہ شریف سے تھوڑا دیر پہلے روک دیا گیا اور کہا جی ہم نے نہیں عمرہ کرنے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر امن کا پیغام دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ لکھا جاتا ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی، کوئی بھی قبیلے کے ساتھ کسی کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ وہ خوبصورت پیغام امن تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹن فارم میں لکھ کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ اسلام تو جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ امن کی طرف آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت انہوں نے خود معاہدہ توڑا اور بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو اہل مکہ نے ان کا ساتھ دیا، تو جب معاہدہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر جرار کے ساتھ آئے، پھر مکہ فتح ہوا اور وہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، کسی نے سرکار کے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا ہوا ہے، کسی نے کانٹے راستوں میں ڈالے، کسی نے پتھر بھی مارے، کیا کریم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو خدا کے لیے معاف کر دیا۔ یعنی کسی کے پاس جب طاقت آ جائے نا تو بڑی بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھیں
تو لوگ خون ریزیاں کرتے ہیں، بالکل لوگ گھروں کو جاڑ دیتے ہیں اور اپنے طاقت کے نشے کے اندر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے شہر فتح کیا۔ طاقت تو پھر کریم صاحب بہت آگے کی بات ہے، یہاں معاشرے میں تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے پہ جو اپنی طاقت آزماتا ہے وہی اس میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف یہاں تک نہیں، مکہ فتح ہوا، فرمایا سب کو معاف کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری کو مکہ فتح ہو رہا ہے، 10 کو خطبہ حجت الوداع دیتے ہوئے انسانیت کو جوڑنے کا جو سرکار نے خوبصورت منشور دیا، جس کو انٹرنیشنل طور پر بھی مانا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو نسل پہ تفاخر نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی عزت والا ہے تو اس کا محور و مرکز صرف تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امن کا پیغام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلیت کے سارے خون باطل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے معلوم ہوا دنیا بھر میں جتنے مذاہب اگر آپ جمع کریں، اگر آپ کو کہیں امن کا پیغام ملتا ہے تو وہ صرف اسلام میں۔ ہندوازم میں اگر آج کوئی برہمن کسی شودر کو مار دے تو وہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں برہمن کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ بڑی نسل کا ہے، بڑی ذات کا ہے۔ اسلام نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جتنے مرضی بڑے عہدے پر ہو یا کسی بڑے منصب پہ یا بڑے قبیلے سے قوم سے ہو، اسلام کہتا ہے سب کے سب ایک ہی صف میں ہیں، سب کے لیے مساوات کے قوانین ہیں۔ اسلام نے امن کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، غیر مسلموں کو بھی اسلام نے اس طرح حقوق دیے کہ پھر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام امن عام ہوتا گیا۔ آج جو اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک ٹیررسٹ ہیں یا اسلامک دہشت گردی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود پوری دنیا کے اندر دہشت پھیلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، جہاں لاکھوں مسلمانوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ آج جنہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے وہ خود امن کے دائی بن کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم امن والے ہیں، اور جنہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، اسلام کا جو وظیفہ جہاد ہے، جو خوبصورت عبادت جہاد ہے، اس کو تو ایک مقدس عبادت سے تعبیر کیا گیا، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ وہاں کسی نہتے کو مارنے کی اجازت نہیں، بوڑھے کو مارنے کی، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے میں خود بھی تو بہت سی غلطیاں ہیں نا، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یہ اسٹیمپ ہم لوگوں پہ لگ چکی ہے۔ جی اصل میں میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں ہماری غلطی تو شاید اتنی نہ ہو جتنا ہمیں بدنام کیا گیا۔ ایک چیز کو آپ بنیادی طور پر ایک کسی کو بنا کر دیکھیں، ہم نے پہلے کہا کہ جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں، ان کے آپ ہمارے اوپر کیوں لیبل لگاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں تو امن کی بات کی ہے۔ جو دہشت پھیلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جنہوں نے لاشیں بکھیری ہیں، کیا وہ مسلمان تھا؟ جس نے عراق اور فلسطین کے اندر لاکھوں لاشیں بکھیر دی، کیا وہ مسلمان ہے؟ جس نے کشمیر میں بچیوں کی عزتوں کو اچھالا، لاکھوں لاشیں جو بکھیر دیے، آج اس وقت ہزاروں لاشیں گھروں میں پڑی ہیں، دفنانے کے لیے اجازت نہیں، کیا یہ لاشیں بکھیرنے والے مسلمان ہیں؟ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے مسلمان نہیں، تو پھر صرف مسلمان کو ہی کیوں اسلام کہا جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا اسلام تو ہمیں امن کی بات، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، حدیث بخاری شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، میرے ایک بندے سے مقابلہ ہوا کافر سے جنگ کے دوران، اور اس نے میرا بازو کاٹ دیا، اور جب میں اس پہ حملہ کرنے گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، تو اس نے پھر حملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس کو نہیں مار سکتے۔ عرض کیا پیارے آقا وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس نے اوپر سے پڑھا کہ اندر سے پڑھا؟ اس سے پتا چلا کہ وہ بندہ بھی جو میدان جنگ میں ہے اور بظاہر مسلمانوں سے لڑائی کرنے آیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ بھی اگر کلمہ طیبہ پڑھے، اسلام کہتا ہے کہ اسے بھی پناہ دو، اس سے بھی امن کی اور محبت کی بات۔ شاہ صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ سادہ کہ ہم لوگ بہت دور ہیں دین اسلام سے، یا آقا کریم کے اقوال سے بہت دور ہیں، تعلیمات نبوی سے بہت دور ہیں، یا وہ کچھ پریکٹیکل چیزیں جو ہم لوگوں میں آپس میں مطلب کسی سے زندگی میں ملنا، کسی سے ملاقات کرنا، کچھ لین دین کرنا، یا کسی ملاقات میں کچھ کسی کے پاس چلے جانا، کسی کی محبت مطلب اظہار کرنا، یہ سب چیزیں بھی تو امن میں آتی ہیں نا جی، اپنے جائے باہر بننا کی کوشش کریں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں جی بیسک پوائنٹ جو آپ نے ساری بات کی کہ ہمارا میل ملاپ، اسلام کے اندر بنیادی چیزیں ہیں دو۔
اس کے نظریات و عقائد اور اس کے بعد اس کے اعمال. بالکل ٹھیک. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس بد امنی اور اس ساری کیفیت میں کس طرح اس کو ایک اچھے مقام پر گامزن کیا جا سکتا ہے اس معاشرے کو، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی بات پھیلائی وہ معاشرہ عزتوں کے تقدس میں پیچھے تھا، بلکہ وہاں تو انسانیت نام کی بھی نہیں تھی. گناہوں کی آج اماجگاہ بنا ہوا تھا اور کوئی وہاں حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. بالکل ایسے. 4 چیزیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیدا کی. آج کی بنیاد سے ہی سارے معاملات. یہ 4 چیزیں آج کی اس پوری گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے میں یہی ناظرین سے گزارش کروں گا، یہ 4 چیزیں اگر آپ پیدا کر لیں، جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں حقیقی تبدیلی لے کے آئے، آج بھی حقیقی تبدیلی آ جائے گی. بالکل. وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین کامل پیدا کی. واہ. آج ہمیں یقین ہی نہیں اللہ کی ذات پر، اللہ، تو باقی باتیں تو بعد میں ہے نا. بالکل ایسی. بہت سٹیپ تو باقی بات کی. سب سے پہلے یقین کامل، جب وہ یقین پیدا ہوا تو حضرت بلال کے سینے پہ رکھنے والے پتھر بھی ان کو ہلا نہ سکے. حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے 2 لیکن وہ ہل نہ سکی. یقین کامل. سب سے پہلی چیز یہ ہے یقین کامل. نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں عمل صالح کا جذبہ پیدا کیا. بالکل. نیک اعمال کرنے کا، اور وہ عمل صالح کا جذبہ اتنا فروغ پا گیا کہ ادھر سے سرکار کہہ رہے ہیں اے عثمان غنی تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو 6 مرتبہ جنت کی بشارت دی. قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تو بھی جنتی ہے. چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں تو خوش قسمت ہے، تیرا حساب نہیں ہوگا، ابوبکر کا قیامت میں حساب ہوگا. عمل صالح کا جذبہ. اور تیسری چیز تھی خوف خدا، اللہ کا ڈر. یہ سرکار نے ان کے دلوں میں ایسا پیدا کیا کہ پھر وہ پروردگار کے خوف کی وجہ سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی بھی مقام پر دست درازی کرتے ہوئے دکھائی دے. اور چوتھی چیز تھی فکر آخرت. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر ہو تو انسان کبھی برائیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا. یہ 4 چیزیں سرکار نے ان میں پیدا کی، یقین کامل، عمل صالح کا جذبہ، فکر آخرت اور خوف خدا. معاشرہ اتنا خوبصورت بن گیا کہ اس میں حقیقی تبدیلی واقع ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں فکر و اعمال کا جذبہ، خوبصورت عقائد اور نظریات کا خوبصورت تصور ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا. آج کے اس دور میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اثر ما بماچے کرد. اے سوز و درد سے خالی ہو جانے والے مسلمان، تو جانتا ہے تیرے ساتھ زمانہ کتنا بڑا ہاتھ کر گیا. اثر ما مارا ازما بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. کہ ہم نے زمانے کی روش میں کھو کر ہر چیز کو اپنے لیے ترقی سمجھنا شروع کیا. جو اصل چیز تھی ذات کامیاب سمجھنا. بالکل. جو اصل چیز تھی ذات مصطفیٰ سے وابستگی وہ ہے ہی نہیں. فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے. عمرہ کرنے آئے اپنے دور حکومت میں تو مکے کی وادیاں دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا آپ امیر المومنین اور یہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. فرمایا مجھے جوانی کے دن یاد آئے، چند اونٹ یہاں چرانے آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. آج 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. کیا بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خوبصورت پیغام امن دیا اپنے کردار اور اخلاق حسنہ سے کہ پوری دنیا میں پھر یہ پیغام پھیلا اور ہر طرف یہ امن اور پیار کا پیغام پہنچا اور لوگوں نے دل سے تسلیم کیا کہ اس سے بڑھ کر پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی زرہ ہے اور خود امیر المومنین ہے، لیکن کرائیٹیریا وہی ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے. اغیار بھی زرہ قدموں میں رکھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں چھوٹوں کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے یکساں عدل و انصاف کے قوانین کو مہیا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ امن محبت آشتی اسی وقت ہوگی جب معاشرے کے اندر ہر ظالم کے ہاتھ کو ہم پکڑیں گے اور روکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کسی نے کہا کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات ہی کو ہوگا. فرمایا نہیں، حتی الحبارہ لا تموت فی وقرہا لظلم ظالم. جب کسی معاشرے میں ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندے بھی
اپنے گھونسلوں میں دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. پھر اللہ اس جگہ پر، کیونکہ اس امت پہ مجموعی عذاب نہیں آنا، پھر کبھی تھوڑا سا جھٹکا زلزلے کا بھی لگتا ہے، پھر لوگوں کو خدا کی یاد بھی دلوائی جاتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اپنے معمولات کو بہتر کریں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اور یہ بات ہم پورے علی وجہ البصیرہ عرض کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہر طرف اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، طاقت بھی تھی، سرکار چاہتے تو ان سب لوگوں سے بدلہ لیا جاتا، گردنیں اتاری جاتی. آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر کے بتا دیا اسلام امن سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، یگانگت سے پھیلا ہے. اخوت کا خوبصورت نظام سرکار نے مہاجرین کا ہاتھ دے کر، مہاجر کا اور ایک انصاری کا ہاتھ دے کے کہا کہ یہ اخوت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. اسی محبت کو لے کر سرکار چلے تھے، اور پھر وہ لوگ آپس میں شیر و شکر ہوئے، اور پھر وہ یرموک کا موقع ہو تو جاں بلب ہیں لیکن اپنے بھائی کی پیاس کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. یہی امن تھا، اور اس کا دائرہ صرف مسلمانوں تک نہیں ہے، یہ دائرہ غیر مسلموں تک بھی تھا. غیر مسلموں کو بھی معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی سارے حقوق اسلام نے دیے، جس کی وجہ سے یہ دین پھر پھیلا، اور پھر پوری دنیا کے اندر آج بھی اسی دین کا خوبصورت پیغام امن کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. بالکل ایسی ہے.